نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سننے اور سنانے سے قبل اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھی باواز بلند درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھر گئی جب ظلم و جور و کفر سے ساری زمیں، بھر گئی جب ظلم و جور و کفر سے ساری زمیں، چیخ اٹھی دنیا خدایا بھیج دے کوئی امی، صبح صادق میں خدا کا نور اترا اوڑھ کر، شان ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن کریم والفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یہ ماضی قریب کی بات ہے کہ یورپ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس سوسائٹی میں یہ بات ہوئی، آج جو پورے ملک میں لڑائی ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، وہ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے، تو کیوں نہ پوری دنیا کے مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، مذہب کے نام پر جو لڑائی ہوتی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد انہوں نے 3 مذاہب کے دانشور کو بلایا، یہودی مذہب کے دانشور کو بلایا، عیسائی مذہب کے دانشور کو بلایا اور ایک مسلمان مذہب کے دانشور کو بلایا۔ آپ یہاں پر سوچیں گے مذاہب تو اور بھی ہے، صرف ان تینوں کو ہی کیوں بلایا گیا؟ ان تینوں کو بلانے کا صرف واحد مقصد یہ ہے، ان تینوں کا یہ وعدہ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، ہمارا مذہب آسمانی ہے، اس لیے ہم ان تینوں مذاہب کے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، مذہب کے نام پر جو لڑائی ہوتی ہے۔ اور سوسائٹی کے 2 حضرات کو جج یعنی منصف بنا دیا گیا۔ جج حضرات ان تینوں سے چند سوالات کرتے ہیں، وہ سوالات بہت ہی دلچسپ ہے، اللہ کرے وہ سوالات ہمیں اور آپ کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جج حضرات کا پہلا سوال یہ تھا، اچھا تم تینوں یہ بتاؤ، مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو، جو من گڑت اور بیکار باتوں سے منسوب ہوتا ہے وہ مذہب نہیں ہوتا۔ مذہب تو وہ ہوتا ہے جو کسی نبی سے منسوب ہو۔ یہودی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب حضرت موسیٰ سے منسوب ہے، عیسائی کہتا ہے کہ ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ سے منسوب ہے، مسلمان کہتا ہے کہ ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ یہاں پر ایک بات ڈکلیئر ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، ان تینوں کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے منسوب ہے۔ پھر جج حضرات ان تینوں سے دوسرا سوال کرتے ہیں، اچھا تم تینوں یہ بتاؤ، یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے، یہ وقت کس نبی کا وقت ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وقت ہے، عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا وقت ہے، مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقت ہے۔ جج حضرات کہتے ہیں بات اس طرح نہیں ہوگی، بات ہوگی تو دلیل کے ساتھ ہوگی، اور دلیل کے طور پر آپ کو یہ بتانا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کسی نبی کو مبعوث فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک معجزہ دیتا ہے، اگرچہ نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر جائے تو سمجھ لینا اس نبی کا دور گزر گیا، اس نبی کا زمانہ گزر گیا، اس نبی کا وقت گزر گیا۔ اگرچہ نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ باقی ہے تو سمجھ لینا اس نبی کا دور باقی ہے، اس نبی کا زمانہ باقی ہے، اس نبی کا وقت باقی ہے۔
آج کے ڈیٹ میں یہ امپاسبل بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں اگر کسی بھی شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے اسے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو کسی پتھر پہ مار دیا کرتے تھے تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اگر اپنی عصا کو کسی دریا پہ پٹک دیا کرتے تھے تو دریا راستہ دے دیا کرتا تھا۔ اگر آج کے ڈیٹ میں وہ عصا ہمیں اور آپ کو مل بھی جائے ہم اسے وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ ان تک آنے کے ساتھ اس کا معجزہ گزر جائے تو سمجھ لینا اس نبی کا دور باقی، اس نبی کا دور گزر گیا، اس نبی کا زمانہ گزر گیا، اس نبی کا وقت گزر گیا۔ اگرچہ نبی کے گزر جانے کے ساتھ اس کا معجزہ باقی ہے تو سمجھ لینا اس نبی کا دور باقی ہے، اس نبی کا زمانہ باقی ہے، اس نبی کا وقت باقی ہے۔ یہاں پر پہلے دونوں دانشور ذات خاموش ہو جاتے ہیں۔ مسلمان سینہ چوڑا کر کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، جو کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے۔ کائنات کی ہر ایک چیز میرے آقا کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے، کائنات کی ہر ایک چیز میرے آقا کے کوہائیاں دے رہی ہے۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائے تو انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ قرآن میرے نبی کا وہ معجزہ ہے جو کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، جو کل بھی اثر رکھتا تھا آج بھی اثر رکھتا ہے، جو کل بھی تاثیر رکھتا تھا آج بھی تاثیر رکھتا ہے۔ کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی اس کے کروڑوں لاکھوں عالم تھے، آج بھی اس کے اربوں عالم ہیں۔ کل بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہ بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی ایک آیت نہ بنا سکا۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا کا وقت ہے۔ اپنے سینے کو ذرا وسعت دیجیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میں اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں۔ جج حضرات کہتے ہیں تم تینوں یہی چاہتے ہو نا کہ تمہارا مذہب پھیلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہودی چاہے گا کہ پوری دنیا پر یہودیت غالب آ جائے، عیسائی بھی چاہے گا کہ پوری دنیا پر عیسائیت غالب آ جائے، مسلمان بھی چاہے گا کہ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ پھر جج حضرات ان تینوں سے تیسرا سوال کرتے ہیں، اچھا تم تینوں یہ بتاؤ، تم جس نبی کے امتی ہو، تم جس نبی کے ماننے والے ہو، تم جس نبی کے پیروکار ہو، تم جس نبی کے فالوور ہو، اس نبی کا یہ وعدہ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ اور اگر تم جس نبی کے ماننے والے ہو اس نبی کا یہ وعدہ ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں تو ٹھیک ہے، اپنے مذہب کو آگے پھیلاؤ۔ اور اگر تم جس نبی کے امتی ہو، تم جس نبی کے ماننے والے ہو، اس نبی کا یہ وعدہ ہی نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، پھر تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اپنے مذہب کو آگے پھیلانے کا۔ پھر یہاں پر دونوں دانش حضرات خاموش ہو جاتے ہیں۔ مسلمان سینہ چڑھا کر کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لیتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ۔ فاران کی چوٹی پر آمنہ کے لال نے کھڑے ہو کر کسی قوم کو مخاطب نہیں کیا تھا، مکے والوں کو مخاطب نہیں کیا تھا، مدینے والے کو مخاطب نہیں کیا تھا، حجاز کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا تھا، برادری کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ حالانکہ سامنے میں صرف برادری کے لوگ ہی تھے، حالانکہ سامنے میں صرف حجاز کے لوگ ہی تھے، حالانکہ سامنے میں صرف مکہ والے لوگ ہی تھے، حالانکہ سامنے میں صرف مدینے والے لوگ ہی تھے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی ہے شہروں میں ہے، بستیوں میں ہے، صحراؤں میں ہے، یا ایھا الناس، آج ہے آنے والا کل آئے گا، آج ہے آنے والی صدی میں آئے گا، اس خطے میں رہتا ہے یا کسی اور خطے میں رہتا ہوگا،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس کے جانب اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ دور میرے آقا کا دور ہے، یہ زمانہ میرے آقا کا زمانہ ہے، یہ وقت میرے آقا درمیان سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ ایک پیارا سا واقعہ آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں، سماعت کریے گا۔ پیارے آقا کے پیارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، صفی اللہ بنایا۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا، نجیب اللہ بنایا۔ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، کلیم اللہ بنایا۔ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، روح اللہ بنایا۔ اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا، خلیل اللہ بنایا۔ بڑا مقام میرے آقا کا ہے، بڑا مقام میرے حضور کا ہے۔ اللہ نے اپنا خلیل، اپنا ساتھی ابراہیم کو بنایا۔ اسی درمیان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، پیارے صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، صفی اللہ بنایا۔ اللہ نے نوح کو پیدا کیا، نجیب اللہ بنایا۔ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، روح اللہ بنایا۔ اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، کلیم اللہ بنایا۔ اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا، خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا ساتھی بنایا۔ بڑا مقام حضور آپ کا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا ساتھی، اپنا خلیل بنایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جاؤ۔ آقا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پیارے صحابہ، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا تو مجھے حبیب اللہ بنایا۔ میں اب آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، نوٹ کریے گا۔ خلیل کے معنی بھی دوست ہوتا ہے اور حبیب کے معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ آپ بھی دوست سکتے ہیں، آپ کے پاس بھی دوست ہے۔ آپ کو یہ اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ دوستوں میں کیٹیگری ہوتی ہے۔ کچھ دور کے دوست ہوتے ہیں، کچھ قریب کے دوست ہوتے ہیں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دل میں بسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز اگر آپ کا کوئی دور کا دوست مانگے، آپ اسے نہیں دیں گے۔ وہی چیز جو آپ کا دوست جو آپ کے دل میں بسا کرتا ہے، آپ کی خواہش ہوگی کاش یہ ہم سے کوئی چیز مانگے، ہم اسے عطا کر دیں۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں، اور جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا۔ ہاں، کہاں تک گنو گے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا کیا نہیں دیا؟ ہاتھ رکھو کسی عروج پر، بتاؤ یہ عروج اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی بلندی پر، بتاؤ یہ بلندی اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی تقوی پر اور بتاؤ یہ تقوی اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا۔ ہاتھ رکھو کسی دولت پر، بتاؤ یہ دولت اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے دیا سوائے ربوبیت کے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو صرف رب نہیں بنایا، کیونکہ رب بنایا نہیں جاتا۔ جسے بنایا جائے وہ خالق نہیں ہوتا، جسے بنایا جائے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ان شعر کے ساتھ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔